السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 51 سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، سیدنا خالد تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن مادی کرب اور عمر بن الاسود بنی اسد کا ایک شخص حضرت معاویہ بن سفیان کے پاس وفد بن کر گئے۔ اس موقع پر ملاقات کے دوران حضرت معاویہ نے سیدنا مقدام سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے سیدنا حسن بن علی فوت ہو گئے ہیں؟ تو سیدنا مقدام نے فوراً کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شخص معاویہ جن کے نام کے اگلے طریق میں آئے گا، ایک شخص نے سیدنا مقدام سے کہا، تم اسے مصیبت سمجھتے ہو؟ یعنی کہ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں نام نہیں آئے، لیکن آگے احمد بن حنبل میں نام وغیرہ سب آ جائیں گے۔ تم اس کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ تو سیدنا مقدام نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اسے مصیبت کیوں کرنا سمجھوں، حالانکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا ہوا تھا اور ارشاد فرما رہے تھے، یہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ تو بنو اسد کا ایک شخص نے کہا، وہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا جو بجھ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رسول اللہ کی اولاد کا مرنے کے بعد بھی اس طرح تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور معاویہ کا دربار ہے اور صحابی کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے۔ وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا جو بجھ گیا۔ سیدنا مقدام نے یہ باتیں سننے کے بعد غصے میں آ کر ارشاد فرمایا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک معاویہ کو غصہ نہ دلاؤں اور ایسی بات نہ سناؤں جو تجھے ناپسند ہو۔ یعنی انہوں نے ان کا دل جلا دیا رسول اللہ کے بیٹے کے بارے میں آگ کا انگارہ کہہ کر اور انا للہ نہ پڑھنے پر۔ اس پر سیدنا مقدام بھی بہت زیادہ غصے میں آ کر ان کا، اب میں تجھے بھی بے عزت کروں گا، تجھے بھی میں اس طرح غصہ ہی دلاؤں گا۔ اگر معاویہ، اگر میں سچ کہوں تو کہنا سچ ہے اور میری تصدیق کرنا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو کہنا میری ترویج کرنا، کہنا جھوٹ ہے۔ معاویہ نے کہا، ٹھیک ہے بھائی۔ چنانچہ سیدنا مقدام نے پوچھا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونا پہننے سے، ریشم پہننے سے اور درندوں کے فرش بٹھا کر بیٹھنے سے، قالینوں کی طرح جو درندوں کے فرش بٹھا کر بیٹھتے ہیں، کیا منع نہیں فرمایا تھا؟ تو معاویہ نے کہا، ہاں اللہ کی قسم، واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 حرام کاموں سے منع فرمایا تھا۔ پھر سیدنا مقدام نے فرمایا، اللہ کی قسم اے معاویہ، یہ سب حرام کام میں تیرے گھر میں دیکھے ہیں۔ یہ سن کر معاویہ نے کہا، اے مقدام، مجھے پتا ہے کہ میں تم سے جیت نہیں سکتا۔ سیدنا خالد تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ نے سیدنا مقدام کے لیے ان کے دونوں ساتھیوں سے بڑھ کر انعام و اکرام کا حکم صادر کیا۔ وہی لاجواب ہو گیا، اس حرام کاری کرتے ہوئے مقدام نے بے عزت کر دیا، تو پیسہ دے کر، ڈبل ڈبل پیسہ دے کر اس بات کو ختم کرنا چاہا، اور سیدنا مقدام نے سارا مال اپنے ساتھیوں میں ہی وہیں بانٹ دیا اور اسدی نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا۔ اس بات کی خبر جب معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا، مقدام تم سیدنا مقدام تم واقعی ایک سخی شخص ہے جنہوں نے دل کھول کر دیا، اور جو اسدی شخص ہے وہ اپنے مال کو اچھی طرح سنبھال لینے والا ہے۔ اور یہی حدیث کا آگے طرق آ رہا ہے مسند احمد کی حدیث میں۔ سیدنا خالد بن مادام تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا مقدام اور عمر بن اسود حضرت معاویہ بن سفیان سے ملنے آئے۔ اب اس میں نام بھی آ رہا ہے مسند احمد بن حنبل کی اس ترک میں۔ معاویہ نے سیدنا مقدام سے کہا، تمہیں معلوم ہے حسن فوت ہو گئے؟ سیدنا مقدام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر معاویہ نے مقدام سے کہا، تمہیں اسے مصیبت سمجھتے ہو؟ مقدام نے جواباً، میں اسے مصیبت کیوں نہ سمجھوں، حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ سے سیدنا حسن کو اپنی گود میں بٹھایا اور فرمانے لگے، یہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ اس حدیث میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ معاویہ بن سفیان نے ہی یہ خبر دی حضرت مقدام کو کہ حسن فوت ہو گئے۔
اب جن کے فوت ہونے کے بعد بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور انا للہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں، کیا ایسے ہوتے ہیں صحابی اور رسول اللہ کے ماننے والے جو اپنے نبی کی آل نبی کے نواسے کی وفات پر انا للہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، اور انہی کے دربار میں ایک شخص کہتا ہے وہ تو انگار کا ایک انگارہ تھا جو بجھ گیا۔ یہ آگ کا انگارہ کیوں تھا؟ وہی سر پر تلوار لٹکتی تھی کہ اگر معاویہ کو کچھ ہو گیا تو حسن کے پاس خلافت لوٹ کر جائے گی، اس لیے ان کے لیے معاذ اللہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، سیدہ شباب و اہل جنہ ہے، فاطمہ کا لال علی کا پیارا ہے، اور ان کے لیے آگ کا انگارہ ہے، استغفر اللہ۔ اس پر پھر مقدام کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تک تر کرے، جنت میں انشاءاللہ وہ ہو رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب کر تو کچھ سکتے نہیں کہ اس کو کچھ کہیں یا قتل کر دیں اس کو، اس کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے۔ انہوں نے کہا معاویہ میں تجھے بھی غصہ دلاؤں گا، اور پھر یہ کہا کہ معاویہ اگر میں سچ کہوں تو کہنا سچ، اگر جھوٹ کہوں تو کہنا جھوٹ، اور خدا کی قسم بھی دے دی۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی اور کہا کیا اللہ کے نبی نے ان تین حرام کا مجھ سے منع نہیں فرمایا تھا، یعنی سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا اور سونا چاندی پہننا، ریشم پہننا اور درندوں کے فرش بچھا کر اس پر بیٹھنا اور اس کے واسکٹیں بنوا کر پہننا، یہ سب کیا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا۔ اس نے کہا اب میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا معاویہ یہ سارے حرام کام کیا تیرے گھر میں نہیں ہو رہے؟ تو معاویہ نے نہیں کہا نا نہیں ہو رہے، معاویہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے منع بھی نہیں کیا تھا، یعنی کہ حدیث کا اس نے انکار بھی نہ کیا، اور جو اس کے گھر میں ہو رہا تھا اس نے اس کا بھی انکار نہ کر سکا۔ الٹا یہ کہا ہاں مجھے پتہ تھا مقدام میں تجھ سے جان نہ چھڑا سکوں گا، چلو جی پیسہ دو، ڈبل ڈبل اشرفیوں، یعنی کہ بیت المال کو ماں باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے۔ یہ وہ بیت المال ہے جس سے عمر بن خطاب ایک شہد کا چمچ لینے سے پہلے بھی ممبر پر کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں۔ یہ وہ بیت المال ہے جس میں اپنے گھر کا چراغ جلانے کے لیے تیل بھی حضرت علی نہیں ڈالتے۔ یہ وہ بیت المال ہے کہ جس کے تنقید کرنے والوں کو اشرفیوں اور دیناروں کے بھر بھر کر تھیلے دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ بیت المال جو کہ اپنے جاگیر بنا لی۔ اس لیے امت نے اور فقہا نے، محدثین نے، محققین، مورخین ازلہ اربع اور مجددین، ان سب بڑے لوگوں نے، سلف صالحین نے معاویہ کی اس حکومت کو رشد و ہدایت والی حکومت سے خارج کر کے بادشاہت اور کیسریت میں اس کو گنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کا محاسبہ کرے، گرفت کرے، اور اسفل سافلین میں ان کو دھکیلے جو رسول اللہ کی اولاد کی توہین کرے اور ان کی شہادت پر، ان کے فوت ہونے پر خوشیاں منائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔